آج ہم 1400 سال پیچھے تاریخ کے اس موڑ پر چلتے ہیں جہاں ایک ایسی شخصیت کی پرورش ہو رہی تھی جس نے آگے چل کر دنیا کا نقشہ ہی بدل دینا تھا۔ تو آئیے ذرا ان واقعات اور اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے ایک انسان کو ایک غیر معمولی مقصد کے لیے تیار کیا۔ اس کہانی کی شروعات ان کی والدہ کے آخری دل کو چھو لینے والے الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک ماں کے جذبات نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی زندگی کی پیشگوئی تھی جس میں آپ دیکھیں گے گہرے دکھ بھی تھے اور ایک بہت بڑا مقصد بھی۔ اچھا، اس شخصیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے اس دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں 7ویں صدی کے مکہ کی، ایک ایسا زمانہ جسے تاریخ میں جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، یعنی گہری لا علمی اور گمراہی کا دور۔ ذرا تصور کریں، یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو روحانی طور پر بالکل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انصاف وہ تو بس ایک نایاب چیز تھی۔ قبائل کے درمیان خونی جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے، اور قانون بس یہ ایک تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور کمزوروں کو کچل رہے تھے۔ یہ وہ گہری تاریکی تھی جسے اب ایک نئی روشنی کا انتظار تھا۔ اور اسی افراتفری اور انتشار کے بیچ ایک بچے نے جنم لیا، ایک ایسا بچہ جس کی زندگی کی شروعات ہی بہت گہرے نقصانات سے ہونی تھی۔ سوچیں، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں، اور 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دادا جو ان کے محافظ تھے وہ بھی نہیں رہے۔ ایک کے بعد ایک زندگی نے ان سے ہر سہارا چھین لیا، لیکن انہی صدمات نے انہیں صرف یتیم نہیں بنایا، بلکہ ان کے اندر دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت پیدا کر دی۔ کچھ روایت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں تھا، جیسے یہ ایک طرح کی الہی تربیت ہو، ایک سبق تھا جو انہیں سکھایا جا رہا تھا کہ دنیا کے سارے سہارے، سارے رشتے عارضی ہیں، اصل اور ہمیشہ رہنے والا سہارا تو بس ایک ہی ذات کا ہے۔ اتنے مشکل بچپن کے باوجود جب وہ بڑے ہوئے تو ایک ایسے نوجوان کے طور پر سامنے آئے جس کا کردار اپنے آس پاس کے معاشرے سے بالکل مختلف تھا۔ دیکھیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا، جہاں اعتبار ایک کمزور سے دھاگے جیسا تھا، وہاں ان کی ایمانداری ایک مضبوط چٹان کی طرح تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دیتے تھے، اور سب نے مل کر انہیں ایک لقب دیا تھا، الامین، یعنی سب سے زیادہ قابل اعتبار، سب سے امانت دار۔ ان کی اس شہرت اور حکمت کا ایک زبردست مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا اعزاز کون حاصل کرے گا؟ اس بات پر مکہ کے تمام قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تلواریں نکل آئی تھیں اور معاملہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ تب ان کے ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی ذہین حل نے پورے شہر کو ایک خوفناک تباہی سے بچا لیا۔ تو اصل میں ان کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ ان کا کردار تھا۔ یہی ایمانداری تھی جس نے انہیں تجارت میں بھی کامیابی دلائی، اور اسی بے مثال کردار کو دیکھ کر مکہ کی ایک بہت ہی معزز اور امیر تاجرہ حضرت خدیجہ نے خود انہیں شادی کا پیغام بھیجا اور اپنے جیون ساتھی کے طور پر چنا۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی، اپنے معاشرے کے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر ان کے اندر کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اسی بے چینی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ شہر کے شور سے دور تنہائی میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اکثر مکہ کے شور و غل سے نکل کر قریب ہی ایک پہاڑ پر موجود غار حرا کی خاموشی میں پناہ لیتے۔ وہ غار صرف پتھروں کی چار دیواری نہیں تھی، وہ ان کی روح کے لیے ایک سکون کی جگہ تھی، ایک پناہ گاہ تھی جہاں وہ دنیا کی الجھنوں سے دور ہو کر کائنات کے بنانے والے اور اس کی حقیقت پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ آخر اس گہری مکمل خاموشی میں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کیونکہ اسی سوال کا جواب اس عظیم واقعے کی بنیاد بننے والا تھا جو اب ہونے ہی والا تھا۔ اور پھر رمضان کی ایک رات کو
ان کی وہ تنہائی اچانک ٹوٹ گئی۔ ایک ایسی غیر معمولی موجودگی نے اس غار کو جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فرشتہ جبرائیل تھے اور ان کے پاس صرف ایک بہت ہی طاقتور حکم تھا، اقرا، یعنی پڑھ۔ اور ان کا جواب کسی پیغمبر کا نہیں بلکہ ایک عام انسان کا جواب تھا جو شدید خوف اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سوچیں ذرا، ایک امی شخص جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور سامنے ایک الہی مخلوق ہے جو اسے پڑھنے کا حکم دے رہی ہے۔ وہ اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس ناقابل یقین اور خوف زدہ کر دینے والے واقعے کے بعد وہ کانپتے ہوئے سیدھا اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ لیکن وہ کسی الجھن میں نہیں تھے، بلکہ وہ سیدھے اس ہستی کے پاس پہنچے جو ان کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا تھی۔ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے جب یہ سب سنا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان پر شک نہیں کیا۔ ان کا ایمان کسی معجزے کا محتاج نہیں تھا، ان کا ایمان تو اس شخص کے 40 سال کے بے داغ کردار پر تھا جسے وہ دنیا میں سب سے بہتر جانتی تھیں۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور ان کے الفاظ نے انہیں بہت تسلی دی۔ اور بس اسی طرح محبت، بھروسے اور یقین کی بنیاد پر اس نئے پیغام کو ماننے والوں کا پہلا چھوٹا سا حلقہ وجود میں آیا۔ سب سے پہلے ان کی بیوی، پھر ان کے ساتھ رہنے والے ان کے کم سن چچا زاد بھائی علی، اور پھر ان کے جگرے دوست ابو بکر۔ بس یہی وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو آگے چل کر ایک ایسی عالمی تحریک کی بنیاد بنے جس نے تاریخ بدل دی۔ خاص طور پر حضرت ابو بکر کا ایمان لانا ایک بہت ہی اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ وہ خود بہت بااثر اور معزز تھے۔ ان کے ذریعے یہ پیغام خاموشی کے ساتھ قابل اعتماد دوستوں کے حلقوں میں پھیلنا شروع ہوا، اور اسی نے اس نئی تحریک کو اپنی ابتدائی جڑیں مضبوط کرنے میں مدد دی۔ تو اب آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیغام جس کی شروعات ایک شخص کے ساتھ ایک اندھیری غار میں ہوئی، جسے شروع میں صرف گنتی کے چند لوگوں کا ساتھ ملا، وہ پیغام آخر ایک پورے معاشرے، ایک پورے نظام کو چیلنج کرنے کے لیے کیسے تیار ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اس عظیم سفر کی بس شروعات تھی۔